Bismillahirrahmanirrahim. So we are going to start our lecture number 2, and this is about complex project management. So we start our lecture with the summary we had discussed the other day in lecture number 1. Okay, so that time we were discussing this thing. We have discussed course conduct, code of ethics, course outlines, students evaluation criteria. As I've told you, this is very important. You have to learn how will you be evaluated in this course. And well, there are quizzes. There are 2 of them. And then there is assignment, and there would be midterm, very important, 25 marks, and the big day, the final examination. And you know, half of the weightage is for the final examination. So if you want to have good grades, we were discussing this thing, you are in need to study throughout this course, and you have to work continuously for getting good grades. So it is not the 1-day study or 7 days crash program. You know, you have to work continuously throughout the course to get good grades. And course outlines are there. We will rigorously follow that. And well, okay, so let's revise actually what we have studied over lecture number 1. So project, as I've told you, the project exhibits some characteristics, and 2 of them are very important one, and those are the uniqueness of the results, product or service, and the second thing is that is temporary. So if somebody is telling you that we are having this project which is running for 100 years, well, that is, you cannot, you know, call it a project. It might be an operation. Project duration of such length are quite uncommon and are considered to be as an operations. And we had explained the difference between the project and sub-projects. So actually we divide the large projects into manageable small parts or phases or elements. Those are called as sub-projects. And the difference or the concept of sub-project is if they are taken up and 3 or 4 of sub-projects are completed out of, let's say, 10 sub-projects, but the remaining are not completed, then the sub-projects are of no use, and hence the project is not a successful project unless until the scope has been curtailed. But we will discuss this thing in detail in relevant sections. However, you should keep this thing in your mind. The sub-projects are actually taken up for the sake of one project. And then we have, you know, given you some glimpses of complex and simple projects. What are simple projects like writing our research paper? We will see those slides again. And what are the complex projects? So complex does not mean that it is unmanageable. No, the complex is the level of effort to manage the project is more as compared to simple project. Then we've talked about programs, and many people confuse between large projects and programs. And we've talked that programs is nothing else but the collection of the projects, and this collection of the projects is done because they are managed in a cohesive way. So if the projects are managed in separate entities, they are managed well, but when we actually manage them through program management, they are managed with ease and with more precising things, you know. So then we've talked about differences and similarities. So remember, the project is having one prime objective,
well, there may be some consequences or uses which withdraw from the projects, but like I just give one example. The objective of a road project is to provide the travel way for the commuters or people. But if some people are, having good access and poverty alleviation is there, or access to other parts of country has been achieved, or the local farm to market business has been enhanced. So these are secondary functions. The prime objective remains the same. It is to give the access or to roadway or road path to travel on for the local people. So the prime objective is there for the projects, whereas the programs may have different overarching and competing type of objectives, and this constitute towards the overall mission and objective of the organization. Well, we haven't discussed about the portfolio management or portfolio, so people usually confuse portfolios with programs as well. Though this is not the topic of this course, but I will let you people know that both the programs and portfolios are combination of the projects. Whereas in programs, the relevant projects are collected for better management of the projects. In portfolios, the projects may be of different nature, different complexity, having different risk levels, having different team number of team members are different. The project manager may be inexperienced and inexperienced or stuff like that. So they are actually the total number of projects given in a portfolio for the organization to carry out to meet its objective, mission and goals. So the programs is kind of ranking among the projects, and organization actually study that if they are taking up this project, when to kill or when to start or when to give resources or when to follow rigorously the progress on some particular project, or when to rank a project high or low depending on the competition or stuff like that, or other market dynamics. They actually rank them. So this is called the portfolio, and program is just relevant projects which are collected to have good management or better management. So this is about what we have discussed the other day, and in the last but not the least, we've discussed the project management concept. So the project management is the application of knowledge, tools and technique and skills to project activities to get project objectives is project management. And through this definition, though, you can actually have a very good program management definition as well. So the application of knowledge, tools and techniques to program activities to get program objectives is program management. And then we have discussed the process. So the process definition, we will talk on that today. So let's start with the so what is process? If you remember from the last slide, a process is a set of interrelated actions and activities performed to achieve a pre-specified product, result or service. And you remember we have emphasized on this thing. एक चीज़ थी interrelated actions और दूसरी चीज़ थी pre-specified. प्रोजेक्ट्स के अंदर आपका एक तो टेम्पररी का कंसेप्ट है, प्रोसेस के अंदर टेम्पररी का कंसेप्ट नहीं है, though that may be a temporary process, but that is not given over there. And there is one very different thing in project definition, and that is a unique product, whereas over there you can see pre-specified product, service or result. So if you are producing some
one chair as a project. The first chair will be, producing or creating first chair is a project, but producing 500 chairs afterwards is a process or operations, more precisely. So the other day we've talked on that as well. Each process is categorized by the inputs, and then we apply tools and technique, and then we get the resulting outputs. So this is, we will talk on that in later course as well. So this is the definition of process. And well, now this is very important slide. The project processes are performed by the project team and generally fall into one of two categories. Over there you can see there is project management processes and then product-oriented processes. Now you should be able to differentiate between those. So usually people are, they are having difficulty to differentiate between those. So please pay a good attention to that. We will try to explain the difference between both. Project management processes ensure the effective flow of the project throughout its existence. These processes encompasses the tools and techniques involved in applying the skills and capabilities described in the knowledge areas. Now there is a buzzword, knowledge areas. What is knowledge area? Okay, we are going to talk a lot on that today. And then product-oriented processes specify and create the project's products. Product-oriented processes are typically defined by the project lifecycle and vary by the application area. Now what is application area? Over there are two words, project lifecycle and application area. Now the project lifecycle, we are going to talk on that in detail, and one of our lecture will be on project lifecycle and product lifecycle. And the application area specifies what area you are in working in at that time. Let's say, are you working on a construction of a road, of a house? You are taking up this social project to eliminate polio from a specific target area, or actually you are doing this project which will actually alleviate the poverty by some index, or you are actually taking up this program to increase the literacy rate of a region. So there are three areas I've talked, and then construction is fourth one, and then you are developing a software, so this is again an application area. So by application area I mean जो आप लोग different जिस अपने area के अंदर काम कर रहे हैं. तो product oriented processes are more like what you actually do in your real life. And project management, अब project management processes कौन से हैं? Project management processes वो हैं, वो काम या वो actions जो आप करते हैं अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए. सो जब आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट की, या जब आप कॉस्ट मैनेजमेंट अपने प्रोजेक्ट की कर रहे हैं, या आप क्वालिटी मैनेजमेंट कर रहे हैं, बाय दैट टाइम यू आर परफॉर्मिंग विच टाइप ऑफ processes? Okay, so if your answer is project management processes, well, you are right. And okay, अब आप एक घर बना रहे हैं और उस घर बनाने के दौरान आप ईंटें लगा रहे हैं. So what type of process you are doing in project management? So you say product oriented process. और अगर आप एक सॉफ्टवेयर के लिए कोड लिख रहे हैं या आप उसका एल्गोरिदम डिजाइन कर रहे हैं, तो आप कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं? यू आर एक्चुअली डूइंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस. अच्छा, अगर आप एल्गोरिदम डिजाइन करने का कितना टाइम लगेगा वो निकाल रहे हैं, नाउ व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस यू आर इन. So this is project management process because it is about time management of a physical activity. Okay. So there is a question from you guys. What is
it, you have to tell me. I'm asking this. اگر آپ اپنے گھر کی اینٹیں لگا رہے ہیں اور آپ نے ایک دیوار بنانی ہے جو کہ 10 فٹ اونچی ہے اور 10 فٹ اس کی لینتھ ہے اور آپ نے 9 انچ کی تھکنس رکھنی ہے اور آپ کو آپ کے میسن نے بتایا ہے کہ سر اس کام کے اندر مجھے 5 دن لگیں گے, تو اب آپ اسے کیا کہیں گے کہ آپ پروجیکٹ مینجمنٹ پروسیس کر رہے ہیں یا پروڈکٹ اورینٹیڈ پروسیس کر رہے ہیں؟ ویل یو کین سے دیٹ میسن کو ہم اس طرح کی باتیں نہیں بتاتے, بٹ مائی کوشچن از whether whatever he is telling you, he is actually calculating the time of this activity, what type of process it is. So if your answer is this is product oriented process, your answer is not the right answer. However, if you've said that, well, he is actually talking about the estimating of the duration of that particular activity of laying the bricks, so hence it is project management process. If your answer is project management process, then your answer is right. Okay, so if the same mason is actually working on this brick laying اور آپ جا کے دیکھتے ہیں کہ اس نے ایک 10 فٹ ہائٹ کی, 10 فٹ ہی لمبائی میں اور 9 انچ کی اس نے ایک تھک وال بنا دی ہے, تو اب وہ اور یا بنا رہا ہے تو وہ کس پروسیس میں کام کر رہا ہے؟ یس, ہی از ورکنگ آن پروڈکٹ اورینٹیڈ پروسیس. سوشل سیکٹر پروجیکٹ کی اگر ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں, اریڈیکیٹنگ پولیو, اگر ہم بات کریں, ایک پروجیکٹ چل رہا ہے اور ایک فرلانگ ایریا کے اندر ایک پروجیکٹ چل رہا ہے اور وہاں پروجیکٹ ٹیم یہ اسیس کرتی ہے کہ اگر ہم 100 گھروں میں پولیو ڈراپس بچوں کو پلائیں یا اس ایریا کو کور کریں تو ہمیں 600 ملین چاہیے ہیں, لائک 6 ملین روپیز چاہیے ہیں. تو جو 6 ملین روپیز ان کو چاہیے ہیں اور جہاں سے انہوں نے کیلکولیٹ کیا, اور جب وہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں 6 ملین, سر میڈم وی آر ان نیڈ آف دس منی, سو واٹ آر دے ایکچولی ڈوئنگ؟ سو دے آر ڈوئنگ پروجیکٹ مینجمنٹ پروسیس because they are estimating this thing that is called estimation of the cost. اور اگر وہی ٹیم آپ کی جا کر کے ان کو پولیو ڈراپ پلاتی ہے اور اس کے اوپر جو ایکسپینڈیچر آ رہا ہے وہ ڈیورنگ دا پروجیکٹ آ رہا ہے, آپ کے وہ 6 ملین خرچ ہو رہے ہیں اور انہوں نے 100 گھروں میں جو ان کو کور کرنا تھا وہ کور کر رہے ہیں اور اس وقت تک 50 گھروں کو وہ کور کر چکے ہیں, وہاں کے بچوں کو وہ پولیو ڈراپس پلا چکے ہیں. سو وہ لوگ کیا کر رہے ہیں, وہ بیسیکلی پروڈکٹ اورینٹیڈ پروسیس کر رہے ہیں. سو پولیو کے ڈراپس پلانا از اے پروڈکٹ اورینٹیڈ پروسیس, اینڈ اگر اس کی ہم کوئی ٹائم نکالنا ہے, اس کی کاسٹ نکالنی ہے, اس کو پلان کرنا ہے, اس کو مینج کرنا ہے, دیٹ از پروجیکٹ مینجمنٹ پروسیس. اوکے, مینی پیپل مے آسک دیٹ پولیو ڈراپس کے اندر تو کچھ پروڈکٹ جیسا نہیں ہے, بٹ ریمبر وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ دا ڈیفینیشن آف دا پروجیکٹ. سو اٹ کریٹس واٹ یونیک پروڈکٹ, سروس اور ریزلٹ. سو وین ایور یو آر ایکچولی ڈوئنگ دس تھنگ, تو اگر آپ گھر بنا رہے ہیں تو پھر پروڈکٹ والا کنسیپٹ آئے گا, اگر آپ کچھ بک بنا رہے ہیں, کچھ کنسلٹنسی کر رہے ہیں یا کوئی سوشل سیکٹر کام کر رہے ہیں, پھر سروس آ جائے گا. اور اسی طرح ہم نے ریزلٹ کی بھی ایگزامپل دی تھی. سو اٹ از آل اباؤٹ if you are actually doing this you are actually getting the project's objectives through creating products, you are working in product oriented process. I hope this concept is very clear, and this needs to be very clear because as we move along this will help you a lot. یہ بڑا کام کرتا ہے جب آپ رسک مینجمنٹ کے اندر جاتے ہیں اور جب آپ پروکیورمنٹ مینجمنٹ کے اندر جاتے ہیں. اوکے, سو we have talked about the project and the program, a little bit about portfolios and the process. Now, my question is from you people, what is the difference between the process, project, program, sub-projects? So, can you identify the difference between those? If your answer is yes, then we are doing good and we will move ahead. Okay, so let's move ahead.
complex projects. Okay, so this course is all about complex projects. So we will talk on this concept, the complex projects. What is a complex project? Projects are considered to be systems, and is thought that they should be addressed systematically. Likewise, अगर वो सिस्टम है, एक उनका सेट पैटर्न होता है और उनको उसी तरह से मैनेज करना चाहिए. This kind of approach is highly appreciated for mechanical systems. However, this is not the true case in real world, as many characteristics of many projects do not exhibit the predictable behaviors. So we were talking about this type of understanding is not true for so many projects, because there are people involved, and people are not that predictable. People behave in different way. They actually act according to their understanding of the things. At times they are self-determining, or at times they are so judging, and what they actually do, they actually evaluate the things according to their body of knowledge. اور وہ کیا کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ چیز اس طرح ہونی چاہیے ہے. ہم ایک مثال لیتے ہیں. آپ ایک پروجیکٹ کے پروجیکٹ مینیجر ہیں, اور آپ نے کہا کہ یہ کام جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں, یا کوئی بھی ایکٹیویٹی ہے, اس کو ہم اس طریقے سے کریں گے, اور ہینس یہ ایکٹیویٹی 5 دن میں کمپلیٹ ہو جائے گی. جب وہ ایکٹیویٹی 5 دن میں کمپلیٹ نہیں ہوتی اور آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہ ایکٹیویٹی کمپلیٹ نہیں ہوئی, اب آپ جاتے ہیں اور یو ایکچولی ایویلویٹ کہ وہ 5 دن میں وہ ایکٹیویٹی کمپلیٹ کیوں نہیں ہوئی. اور پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس ایکٹیویٹی کا جو اونر تھا یا جو ٹیم ممبر تھا, اس نے آپ کو بتایا کہ سر اور میڈم, میں نے ایک دوسرے پروجیکٹ پہ کام کیا تھا, وہاں بھی ایک پروجیکٹ مینیجر نے یہ ایکٹیویٹی کی تھی, اور اس کے لیے انہوں نے 5 دن رکھے تھے, اور وہ 5 دن میں کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی, بلکہ اس کے اوپر 25 دن لگے تھے. اب میں نے یہ کیا ہے کہ یہ ایکٹیویٹی کو اس طرح نہیں کیا جس طرح آپ نے بتایا تھا, اب میں اس کو اپنے طریقے سے کر رہا ہوں, اور ہینس یہ ایکٹیویٹی اب 9 دن میں کمپلیٹ ہو جائے گی. تو جو بھی آپ کا ریئیکشن ہوگا, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ اوور دیئر از کہ اس نے اپنی انڈرسٹینڈنگ اور نالج کے اوپر جا کر کے اس نے ایک ڈیسیژن کر دیا جس نے پورے پروجیکٹ کو انفلوئنس کیا. Now, this behavior is not predictable. آپ صبح اٹھتے ہیں, آپ بہت فریش ہوتے ہیں, آپ اگلی صبح اٹھتے ہیں, آپ اتنے فریش نہیں ہو سکتے ہیں. سو آپ کا بیہیویئر صبح کے وقت ڈفرینٹ ہوگا. پھر آپ جب آفس جائیں گے, آپ کو پروموشن کا لیٹر ملا ہے, تو آپ کا سارے دن کا بیہیویئر ڈفرینٹ ہوگا. اینڈ گاڈ فاربیڈ, اگر آپ کو جب آپ آفس جاتے ہیں اور آپ کو ایک لیٹر آف ڈسپلیئر ملتا ہے, تو اب آپ کا بیہیویئر ڈفرینٹ ہوگا. اور اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پروجیکٹ مینیجر کے کنٹرول سے باہر ہوتی ہیں, یا پروجیکٹ ٹیم کے کنٹرول سے باہر ہوتی ہیں. ایک ٹیم ممبر ہے, اس کے گھر میں کوئی ایونٹ آ گیا, اب ایسی چیز پروجیکٹ مینیجر کے کنٹرول سے باہر ہے, کوئی خوشی یا کوئی غمی, تو وہ کیا کرے گا کہ پورے پروجیکٹ کے اوپر آ کر کے اس کا اثر آئے گا. یہ جو چیز ہے, اس چیز کو ماڈل کرنا اٹ از ویری ڈیفیکلٹ, اور لوگ جو ہیں ان کو مینج کرنا, اور ان لوگوں کو سب کو لے کر کے چلنا, اور پھر پروجیکٹ اچیو کرنا, اس چیز اسی وقت ممکن ہے جب آپ اس کو ایک سسٹم سے تھوڑا سا ہٹ کے دیکھتے ہیں. آپ بالکل اس سارے سسٹم, اس پورے جو پروجیکٹ ہے اس کو سسٹمیٹک طریقے سے کر سکتے ہیں, لیکن جہاں لوگ آ جاتے ہیں اور پروجیکٹ ٹیم کے اوپر پھر آپ کا کنٹرول ہوتا ہے. ہم بات کریں گے اسٹیک ہولڈرز کی. اسٹیک ہولڈرز آر دوز پیپل ہو ہیو سم افیکٹ آن اے پروجیکٹ, اور دے مے ہیو سم انٹرسٹ ان اے پروجیکٹ, اور ایون دے تھنک دے مے ہیو انٹرسٹ ان دیٹ. ناؤ دس از ویری امپورٹنٹ. اب اسٹیک ہولڈر ہے, اس کا ایک آپ سڑک بنا رہے ہیں, اور ایک صاحب کی زمین اس سڑک میں آ رہی ہے, تو اس کو تو آپ کمپنسیٹ کر دیں گے کیونکہ وہ تو آپ کے پروجیکٹ سے ڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہا ہے. لیکن ایک دوسرے صاحب ہیں جن کا جو زمین ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں آ رہا, لیکن وہ آپ کی سڑک نہیں بننے دے رہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ سڑک بنا دیں گے
تو میرا جو پانی کا راستہ ہے وہ کٹ جائے گا, اور یا میرے جو گھر کو جاتا تھا راستہ وہ بلاک ہو جائے گا, اور وہ دوسرے گاؤں میں ہے, اور تو میں یہاں آپ کو سڑک نہیں بنانے دوں گا. بیکاز دس گائے اور دس پرسن از تھنکنگ لائک دیٹ, he may have interest in that. So this is very important. When it comes to people, things actually are not that predictable. So this makes a systematic approach a little bit in question. And then another example maybe of the cost of the project. As we know, the market prices of the materials varies with considerable range. The cost may vary up to 10 to 40% of the initial estimates. 40% is very huge, The market dynamics is beyond the control of the project management team. Now this is very important. Project team actually can influence only those parameters which are under their control. They cannot control the market. Nobody can control the market. Wherever even the government tries to control the dynamics of the market, the system literally gets crashed. اور ہم نے اس کی کافی ساری ایگزامپلز دیکھی ہیں کہ جب بھی کسی بھی سیگمنٹ نے جو کہ اسٹیٹ کا سیگمنٹ ہے, اگر اس نے اپروچ کیا ہے مارکیٹ کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی ہے, تو چیزیں ہر ایک کے ہاتھ سے باہر چلی جاتی ہیں. اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے ریسنٹ ٹائمز میں ہیں کہ آپ کا ایک ایلیمنٹ جو گورنمنٹ کا ہے یا اسٹیٹ کا ہے, وہ جب انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتا ہے مارکیٹ کو, تو وہ چیز کنٹرول نہیں کی جا سکتی. اور جب آپ ایک فری مارکیٹ کے اندر رہ رہے ہیں, ریگولیٹری پالیسیز آر دیر, ریگولیشنز آر دیر, ریگولیٹری اتھارٹیز آر دیر, اسٹل جو مارکیٹ ہے وہ مور اور لیس اپنی اس کی ڈائنامکس ہوتی ہے, وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے ایک ماڈل کے اوپر چلتی ہے. پاکستان کے اندر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ماڈل زیادہ کمپلیکس ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کے اندر ریگولیٹری اتھارٹیز کو کئی دفعہ بہت زیادہ پاورز مل جاتی ہیں, جس سے وہ زیادہ انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ زیادہ اپنی پاورز کو ایکسرسائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ریجڈ ہو جاتے ہیں جب وہ امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں ریگولیٹری فریم ورک کو, اور اس کے بعد جب وہ چیزیں ہاتھ سے جانے لگتی ہیں تو جتنا ان کو فلیکسیبل ہونا چاہیے اس سے زیادہ فلیکسیبل پھر ہو جانا پڑتا ہے. تو اس وجہ سے یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہیں. Now, consider you are actually working up this project of constructing a 5 marla house. How can you actually influence the prices of a steel? Okay, you are actually working on this multi-billion cement factory, and you are in need of steel to construct that factory. The prices of the steel have been increased by 10%. What can you even do then? So if you are a stakeholder and if you are constructing a house of 5 marla, few million and multi-billion project, still you are equally unable to influence the decisions of the markets. So considering this scenario, you can say that the team has just to live with it and has to readjust the project plan. So they actually have to readjust the project plan accordingly. یہ نہیں کر سکتے کہ وہ جا کر کے ان چیزوں کو چینج کر دیں, ان کو اپنے پلان کے اندر رہ کر کے وہ چیزیں مینج کرنی ہوتی ہیں. تو یہ جو سسٹمیٹک ایک اپروچ ہے کہ پروجیکٹس کو سسٹمیٹک اگر ہم مینج کریں, وہ پھر اتنا پاسبل نہیں رہتا ہے, اس طرح ممکن نہیں رہتا ہے, اس طرح پریکٹیکل نہیں رہتا ہے, کیونکہ آپ صرف سسٹم اس وقت سسٹمیٹک طریقے سے چل سکتے ہیں جب ساری چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہو. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں. آپ اس کے اوپر کافی ساری برین سٹارمنگ کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں جی 5 مرلہ کے لیے آپ سارا سٹیل پہلے دن ہی لے لیں, تو اس پہ پھر بات آ جائے گی کیا آپ کے پاس اس طرح کی کیش فلوز اویلیبل ہیں. اگر آپ ملٹی بلین فیکٹری کی بات کر رہے تھے اور اس کے لیے آپ کو لیٹ سے آپ کو 10 یا 15 کروڑ روپے کا سٹیل چاہیے ہے, اگر آپ وہ 10-15 کروڑ روپے کا سٹیل لے کر کے رکھ دیتے ہیں اور 2 سال کے لیے آپ اس کی انوینٹری کرتے ہیں, آپ اس کی سٹوریج کرتے ہیں, اس کے لیے آپ ریسورسز انگیج کرتے ہیں, اس کے لیے آپ ایک سافٹ ویئر انگیج کرتے ہیں تاکہ وہ تھیفٹ نہ ہو, وہاں سے ویسٹیج نہ ہو اور اسٹف لائک دیٹ, تو اس کی جو کاسٹ آئے گی اور جو آپ کی پرائس ہائیک آ رہی ہے کیا اس کی کاسٹ, یہ پھر آپ کو ایک ڈیسیژن کرنا پڑے گا کہ یو ہیو ٹو گیو سم تھنگ
ٹو گین سم تھنگ, اور پھر آپ نے جو وہ اسٹیل رکھ لیا اس کی جو آپ نے کاسٹ لگا دی, تو وہ بیسیکلی آپ کا ایک فکسڈ پرائس ہے جو کہ آپ کے پاس پڑی ہے. کیا آپ وہی پیسہ کسی اچھی جگہ پہ لگا کے زیادہ اچھا اس کا آؤٹ پٹ لے سکتے تھے؟ اور آپ کی آرگنائزیشن یہ فیصلے کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں دیکھتی ہے. سو مائی پوائنٹ از اوور دیر, projects are managed in systematic way, but always they cannot be. So there are some things جو کہ ہمیں بتاتے ہیں کہ پروجیکٹس کو ایک سسٹم کے طور پہ مینج کرنا تھوڑا سا ایٹ ٹائمز ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. another example is there and that is the time duration of the different activities. Now projects and especially large projects where the project activities have external dependencies faced a different actual duration than the planned due to changing phenomena which is beyond the control of the project team. Let's say آپ یہی ایک پولیو ایریڈیکیشن کا پروجیکٹ کر رہے ہیں اور اس کے لیے آپ نے جو آپ کا ٹارگیٹ ایریا ہے دیٹ از سچویٹڈ ان لاہور, اور لاہور کا بھی ایک پارٹ ہے جو کہ لائک لیٹ سے جہاں لٹریسی ریٹ زیادہ ہے اور لوگوں میں اویئرنیس زیادہ ہے. تو وہاں جا کر کے جب آپ یہی کمپین کرتے ہیں اور اس کو آپ اگر ٹائم آپ نے رکھا تھا 7 days, تو وہاں آپ کو پتہ یہ چلتا ہے کہ آج کل گرمیوں کی چھٹیاں ہیں یا سردیوں کی چھٹیاں ہیں, وٹ ایور دا سیزن یو ہیو, اور اس میں کچھ 1 week کے لیے بچے جو ہیں اپنے گھروں میں اویلیبل نہیں ہیں. جس وقت سروے کیا گیا تھا وہاں آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے کہ وہاں تقریباً 200 بچے جن کو آپ نے پولیو ویکسینیٹ کرنا ہے وہ ہیں. لیکن جب آپ نے وہ کام کرنا سٹارٹ کیا اور پھر آپ کو پتہ چلا آپ کا تو جو میجورٹی بچے ہیں وہ چھٹیوں پہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کسی اور جگہ پہ وقتی طور پہ ریلوکیٹڈ ہیں. بائی دیٹ ٹائم جب آپ نے یہ سارا کام کر لیا اور یہ چیز آپ فورسی نہیں کر سکے تھے, تو اب آپ نے دیکھا کہ آپ کا جو رسپانس ہے وہ 89 اور 90 ہے. اب آپ کیا کرتے ہیں, اب آپ اپنی اس کمپین کو اکارڈنگلی ایکسٹینڈ کرتے ہیں لائک a week or stuff like that. See, now this thing was beyond the control of project team and hence the duration of the total project will be changed. یہ ایک ایگزامپل تھی. اب اگر یہی چیز آپ اور یہ چیز آپ پلان کر لیتے ہیں, آن ٹائم کر لیتے ہیں, اور آپ نے سوچا تھا کہ 3 دن کے اندر آپ پولیو ویکسینیٹ کر لیں گے اور سارا پلاننگ اور کلوزنگ ڈال کے آپ نے کہا 1 month کا یہ پروجیکٹ ہے اور بچے بھی اویلیبل ہیں اور آپ نے ساری چیزوں کو سمجھا ہوا ہے, the project will be of 1 month. بٹ اب یہی پروجیکٹ آپ کرتے ہیں KPK کے ایک ڈسٹرکٹ میں جہاں کے اویئرنیس نہیں ہے, جہاں کے لوگوں کے سینٹیمنٹس تھوڑے سے اس کے خلاف ہیں ویکسینیشن کے, اور لوگوں کا اپنا ایک پرسیپشن ہے جو کہ ان کے اپنے نالج کے اوپر بیس کرتا ہے. اب آپ وہاں یہی ویکسینیشن کرنا چاہ رہے ہیں. اب آپ نے لاہور میں ویکسینیشن کمپلیٹ کر لی تھی اور ود ان 1 month کر لی تھی. اب آپ یہ پلان کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ٹیک کیئر کرتے ہوئے آپ اسٹارٹ کرتے ہیں. ناؤ something bad happens in Balochistan where another polio team was working and some law and order situation arises, or so کیا ہوگا؟ آپ کی ٹیم ڈیمورلائز ہو جائے گی یا آپ کو انسٹرکشنز ملیں گے کہ ہالٹ یور پروجیکٹ, آپ نے 50% کام کر لیا, روک دیں جب تک سیکورٹی میئرز لیے جائیں گے, اس کے بعد جا کر کے کریں گے. یہ بھی نہیں ہوتا. سیکورٹی میئرز بھی ہیں, سارا کچھ ہے, اور یہ بھی آپ نے پلاننگ کر لی. تو پھر یہ چیز ہو سکتی ہے کہ لوگ ریفیوز کرتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے اپنے بچوں کو پولیو کے ڈراپس نہیں پلانے. اور جب آپ اس شہر کے اندر بائی فورس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ جو ہے ڈیزائربل نہیں ہے. بائی دیٹ ٹائم یو ایکچولی آئیڈینٹیفائی دیٹ ویل ہم یہ کر لیں گے, ہم ان کے ایلڈرز کو ٹیچ کریں گے اور ایجوکیٹ کریں گے, اور اس کے بعد یہی جو پروجیکٹ ہے 1 month کا, یہ اب 1 ہفتہ ہمیں ایجوکیٹ کرنے میں لگے گا اور یہ 1 month اور 1 week کے اندر یہ ہمارا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا. سو سی دیر از this dimension is there, like you have to actually extend, or or there is a very good example of this Dreamliner 787 Boeing کا جو ایک طیارہ ہے, اس کی جب
آپ کی بن رہی تھی, 2 پروجیکٹس چل رہے تھے, ایک A380 ایئر بس کا پروجیکٹ تھا اور بوئنگ کا 787 ڈریم لائنر تھا. تو ڈریم لائنر جو تھا وہ شیڈیول ہیڈ تھا, مطلب اپنے وقت سے پہلے کمپلیٹ ہونے کے اس کے چانسز تھے, اور ایسا لگتا تھا کہ ایئر بس 380 سے پہلے یہ لانچ کر دیا جائے گا. ان دونوں آرگنائزیشن کا ایک کمپٹیشن تھا. لیکن ہوا کیا کہ بوئنگ نے جو ایک کنسپٹ لے کر کے آئے تھے آف شورنگ کا, انہوں نے کافی سارے جو کمپوننٹس تھے جو اپنے پروجیکٹ کے وہ سارے کے سارے آؤٹ سورس کر دیے تھے ڈفرینٹ سپلائرز کو. اور ہوا کیا کہ جب وہ سپلائی آنی شروع ہوئی اور جب اس کی اسمبلی شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ کافی سارے سپلائرز نے تھوڑی سی ماڈیفیکیشن کر دی ڈیزائن کے اندر اور سم تھنگ لائک دیٹ, اور یہ چیز کہیں انٹیگریٹ نہ ہو سکی, اور جو ان کی سوئچ لگانے کا پینل سے وہ ڈفرینٹ تھے, جو اس کنٹری کے اندر کا ایک ریکوائرمنٹ تھی اکارڈنگلی انہوں نے کیبلز اس طرح کی لگا دی اور وہ انٹیگریشن کرنے میں پرابلم آ گیا. دا ہول پروجیکٹ واز ڈیلیڈ اینڈ ایئر بس A380 واز لانچڈ اینڈ 787 ڈریم لائنر واز لانچڈ وے آفٹر دیٹ. سو بائی دیٹ ٹائم آپ بیسیکلی ڈیپینڈنٹ تھے ایک ایسی چیز کے اوپر جو کہ آپ کے پروجیکٹ سے باہر تھی, ایکسٹرنل ٹو دا پروجیکٹ تھی, اور یہ چیز مینج نہیں کی جا سکتی. اس طرح کی چیزیں دے ڈو ہیپن. سو دس پیرامیٹر آف ٹائم ایکچولی اگین ڈکٹیٹس us that the systematic approach of project management at times come under to questioning as well. So these constraining elements explained earlier and other elements of the project make a project more complex. So this is one of the parameter which actually dictates the complexity of the project. This complexity in project management calls for more effort than to treat a project a predictable system. Now یہ وہ بات تھی جو ہم نکالنا چاہ رہے تھے, یہ پوائنٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ اس کے لیے ہمیں سسٹمیٹک ایفرٹ ہے لیکن اس میں تھوڑی سی ایفرٹ ہمیں زیادہ کرنی پڑے گی. Now we will discuss the constraint of the projects, اور اب ہم دیکھیں گے کہ constraints کیا ہوتے ہیں. یہ وہ سلائیڈ ہے یا یہ وہ ڈائیگرام ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ایک صاحب ہیں اور وہ پریشان ہیں کیونکہ ان کے پاس 3 چیزیں ہیں جس کے اندر ان کو پلے کرنا ہے. سو دیٹ از اے اسکوپ. اسکوپ از what is the project and what is not the project, and then this is schedule or time and cost. So اگر وہ اسکوپ بڑھاتے ہیں, یعنی کہ پہلے اگر انہوں نے 5 کمرے بنانے تھے یا 5 گھر بنانے تھے, ابھی 6ٹا گھر بنانا ہے, تو obviously آپ کا یا تو کاسٹ بڑھے گی اور اکارڈنگلی ٹائم بھی بڑھے گا. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک پیرامیٹر کو اگر آپ بڑھاتے ہیں, اسکوپ کو بڑھاتے ہیں, تو باقی دونوں پیرامیٹر یا کوئی ایک پیرامیٹر بہرحال بڑھتا ہے. مثلا اسی کے اندر اگر ہم بات کریں کہ اگر آپ نے 5 گھر بنانے تھے اور اب آپ ایک 6ٹا گھر بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اب آپ نے یہ پہلے جو 5 گھر بنانے تھے یہ 6 مہینے میں بنانے تھے, اور اب آپ کا جو 6ٹا گھر ہے وہ بھی آپ اسی ڈیوریشن کے اندر بنانا چاہ رہے ہیں, تو کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ جو 5 آپ کی ٹیمز لگی ہوئی ہیں ڈفرنٹ پروجیکٹس پہ, آپ ان کو نہیں چھیڑیں گے, آپ ایک 6ٹی ٹیم ہائر کریں گے. obviously جب آپ 6ٹی ٹیم ہائر کریں گے تو پھر آپ کو کاسٹ جو ہے وہ بیئر کرنی پڑے گی. سو دس کنسپٹ از کالڈ ایز ٹریپل کانسٹرینٹ. اچھا, ابھی ہم 6 گھر بنا رہے ہیں اور آپ کی ٹاپ مینجمنٹ کہتی ہے جی ہم نے آپ کو ایک گھر کے لیے 10 ملین دیے تھے, اور جو کہ 6 پروجیکٹس ہیں تو آپ کے 60 ملین بنتے ہیں, لیکن اب ہمارے پاس فائنینشیل کانسٹرینٹس آ گئے ہیں, ہم آپ کو 50 ملین سے زیادہ نہیں دے سکتے. اب آپ کیا کریں گے؟ ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ اسکوپ کو کم کر دیں گے. جہاں بڑی اچھی کوالٹی کی ٹائلز لگا رہے تھے ان کی کوالٹی تھوڑی سی ریڈیوس کر دیں گے, یا جو آپ کوالٹی کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے. اوکے, سو وی ور ٹاکنگ اباؤٹ ٹریپل کانسٹرینٹ. So historically they used to say that کہ جی آپ کے صرف 3 کانسٹرینٹس ہوتے ہیں. ہم اسی پروجیکٹ کی ایگزامپل لے رہے تھے اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ 60 ملین سے کم کر کے انہوں نے 50 ملین کر دیا. تو اب آپ کیا کریں گے کہ جہاں آپ 6 گھر بنا رہے تھے
اور جہاں آپ پہلے ٹائلز لگانا چاہ رہے تھے فرش کے اوپر یا جو آپ کا فلور تھا, اب آپ ٹائلز کو omit کر دیتے ہیں. آپ ٹائلز کہتے ہیں جی نہیں لگانی ہم نے. اور پھر آپ ووڈ ورک کرنا چاہ رہے تھے ڈرائنگ روم میں, اب آپ وہ ووڈ ورک ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں. اب آپ کیا کریں, بیسیکلی آپ کٹ کریں اسکوپ کو ٹو میٹ دیٹ کاسٹنگ. سو ایکچولی ریڈیوسنگ دا کاسٹ ول ریڈیوس دا اسکوپ ایز ویل. نو ادروائز ایک اور چیز کی جا سکتی ہے کہ آپ کاسٹ کو جب ریڈیوس کرتے ہیں تو آپ کا شیڈیول ایکسپینڈ کر جاتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. اور اگر آپ اسکوپ کو کم کرتے ہیں آپ کی کاسٹ کم ہوتی ہے, آپ کا شیڈیول شرنک کرتا ہے. اگر آپ اسکوپ کو بڑھاتے ہیں آپ کا شیڈیول اور یا کاسٹ جو ہے وہ اکارڈنگلی ایڈجسٹ کرنی پڑے گی. سو یہ وہ کنسپٹ ہے جو کہ انیشلی یوز کیا جاتا تھا کہ جی ٹرپل کانسٹرینٹس جو ہیں موسٹ امپورٹنٹ کانسٹرینٹس ہوتے ہیں, وہ تین ہوتے ہیں, اسکوپ, ٹائم اینڈ کاسٹ. And this is very much true as far as simple projects are concerned. Then there comes the other time I was talking about کہ ٹائلز کی کوالٹی کم کر دیں, وہاں وہ ایگزامپل ٹھیک نہیں تھی. اب ہم اسی ایگزامپل کو لیتے ہیں کہ آپ کے 6 گھر تھے, اس کا انیشل بجٹ آپ کو دیا گیا تھا 60 ملین, وہ ریڈیوس کر دیا گیا 50 ملین. اب آپ اسکوپ بھی وہی رکھنا ہے, ٹائم بھی وہی رکھنا ہے, کاسٹ کو کم کرنا ہے. تو اب آپ ایکچولی آپ کو پرمٹ کیا گیا ہے کہ آپ کوالٹی کو کم کر لیں. جو کوالٹی اسٹینڈرڈ ہے وہ اب بہت اگریسو تھے پہلے, لیکن اب آپ نے آپ کی آرگنائزیشن ایک اسٹڈی کی ہے مارکیٹ کے اندر کہ اتنی زیادہ کوالٹی کے گھر کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے, تو اب آپ ایکچولی اس کی کوالٹی کو تھوڑا سا لو کر لیں گے. اور بائی دیٹ ٹائم آپ لو گریڈ جو ہے وہ چیز یوز کر لیں گے. جہاں آپ پہلے ایک بہت اچھی ٹائل, امپورٹڈ ٹائل یوز کر رہے تھے, اب آپ اس کے لوکلی مینوفیکچرڈ جو ہے ایک لو گریڈ ٹائل آپ اس میں لے کے آ جاتے ہیں. So then it was apprehended that one of very important parameter and that is quality, which needs to be incorporated as well for more sophisticated projects. So see, the sophistication level has been increased. So the constraint, one constraint has been added. So جب simple سا project تھا, اگر آپ ایک گھر کے اندر بیٹھ کے ایک 10,000 لائنز کا کوڈ لکھنا ہے, آپ نے ایک سافٹ ویئر کے اوپر کام کرنا ہے, تو ہو سکتا ہے آپ کے صرف 3 ہی کانسٹرینٹس ہوں. اور اگر آپ نے 1,00,000 لائن کا کوڈ لکھنا ہے اور پھر اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹس جو آپ کو دی گئی ہیں یا جو آپ کا کلائنٹ ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے سسٹم کے مطابق ہو, اس کی آرگنائزیشنل جو پروسیس ایسٹس ہیں ان کے مطابق ہو, ان کے انٹرپرائز انوائرمنٹل فیکٹر کے اندر وہ فٹ بیٹھتا ہو, تو تھوڑا سا اب آپ کانسٹرینٹس آپ کے بڑھ جائیں گے. اور اب کیا آ جائے گا, اب ایک چیز آ جائے گی کوالٹی. سو the level of sophistication actually adds one more constraint or more constraints towards the project, and the project management team is, is more confined. And now we are going to talk about the complex projects. But for complex projects, the number of constraints to be considered has increased as risk and resources are considered as constraining factors for projects team as well. Now this is very important, and this diagram shows that we are having 6 constraints. One of them is scope, what is included and what is not included into the project's quality, and the cost of the project, the time, risk and resources. You will be amazed why this resources thing. Okay, I just give you one example, and many people ask me this question, why resources when the cost is taken up? This is different thing. آپ ایک جگہ کام کرنا چاہ رہے ہیں کنسٹرکشن کا, اور آپ کی پروجیکٹ ٹیم کے پاس ایک روڈ کا پروجیکٹ ہے, اور وہ 10 کلومیٹرز روڈ ہے, اور وہ روڈ جو ہے سوابی سے لے کر کے مردان کے درمیان کی ہے, اور اس سے پہلے اس روڈ کے اوپر کام نہیں ہوا, اور اب آپ کی پروجیکٹ آرگنائزیشن جو ہے وہ کراچی بیسڈ ہے, اور آپ کراچی سے اس کے اوپر کام کرنے آئے ہیں. Obviously the project is huge, اور اس کے اوپر بہت سارے لوگ آپ کے کام کریں گے. The number of project team may be in hundreds, like 120, 150, or you may give such equivalent number. تو وہ جو پروجیکٹ مینجمنٹ ٹیم ہے
वो वही 15-20 लोग होंगे जिन्होंने सक्सेसफुली यही काम इंटीरियर सिंध के अंदर किया है और बलूचिस्तान में किया है और पंजाब में किया है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ KPK में किया है। तो उनके पास काफी एडिक्वेट एक्सपीरियंस है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, सो दे विल एक्चुअली। लेकिन कुछ लेबर चाहिए, कुछ उनको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए है जो कि वहां की लोकल मार्केट से आएगा। उनके पास काफी सारी मशीनरी है, लेकिन उन्होंने कैलकुलेट ये किया कि अगर हम इस मशीनरी को मोबिलाइज करें दादू से, इससे बेहतर यह है कि हम नियर बाय सिटी मर्दान में वो सारी मशीनरी अवेलेबल है और वो हमें लो कॉस्ट पड़ेगी। अच्छा, अब इसी तरह का एक प्रोजेक्ट मेन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का नियर बाय सिटी में चल रहा है जो कि मर्दान का बाईपास है। अब क्या होगा कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन है और आपके पास एक प्रोजेक्ट है जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास प्रोजेक्ट है जो कि प्रोविंशियल लेवल पे है, और उसके साथ जो कमिटमेंट है ऑर्गेनाइजेशन की वो ज्यादा है। आप वाले प्रोजेक्ट के साथ उसको वो लो रैंक करते हैं। अब आप मार्केट में जाते हैं और वो इक्विपमेंट लेने चाहते हैं, तो अब आप जो है वो सेकंड प्रेफरेंस है, आप पहली प्रेफरेंस नहीं है। बहरहाल आप अपने सारे रिसोर्सेज एंगेज कर लेते हैं, मोबिलाइज कर लेते हैं, लेकिन यू आर एट रिस्क एवरी टाइम कि आपके रिसोर्सेज कभी भी दूसरा प्रोजेक्ट खींच सकता है। इतनी देर में गर्मियों का सीजन है और कटाई का मौसम आ जाता है, तो सारी लेबर कहती है जी हम तो कटाई करने अपने घरों को जाएंगे। नाउ यू डू हैव ऑल द कॉस्ट रिसोर्सेज विद यू एंड यू आर हैविंग ऑल दिस मनी, लेकिन आपके पास वहां काम करवाने के लिए लेबर नहीं है, आपके पास वो ऑपरेटर्स नहीं है जो मशीनों को ऑपरेट करें। अब आप क्या करेंगे? सी, इन दिस फैशन रिसोर्सेज बिकम अ वेरी मेजर constraint. Over there, we can talk a little bit more on that. You are working this very dedicated R&D project, and one of the engineer you've got is one of the best engineer of the country, and he was actually working on his brainchild project, and he actually sponsored the project very well to the top management. And they are actually very much focusing on this project. And out of nowhere, this project team member actually resigns. Now, you are in need of equal capability or equal qualification person, but you won't find that because this guy was having all the stuff in his mind, and he has actually done all the project planning and management plans, but you know he's gone. So your project will suffer a bit through that because he was a technical person who was actually handling. So the project management team will be in a little bit, you know, few of other constraining parameters will be disturbed. Like then you have actually identified that this much capable person is not available in the country. However, one of the person in nearby neighboring country, he is available, but you know you have to pay him extra for his relocation in the country and remuneration and stuff like that, but you have to then bear that, and there is a risk attached that this person from neighboring country, the political situation in that country is unstable, and he may actually leave the country any moment in near future. So you are actually having this resource issue affecting your cost, and there is a risk. And yes, if you are actually compromising on the level of resource, then the quality may be suffering, and accordingly while you are hiring this person, the time may be changing. So इससे आप अंदाज़ा कर लें कि जब आपका प्रोजेक्ट कॉन्स्ट्रेंट है, रिसोर्सेज कितना बड़ा प्रोजेक्ट कॉन्स्ट्रेंट है, स्कोप के ऊपर हम बात कर चुके हैं, क्वालिटी के ऊपर बात कर चुके हैं, कॉस्ट के ऊपर बात कर चुके हैं, टाइम के ऊपर हमने थोड़ी सी बात की। एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको बहुत ज्यादा इग्नोर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड रिस्क। पाकिस्तान के अंदर रिस्क मैनेजमेंट का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर काफी बेहतर हालत है,
लेकिन बाकी जो हमारे फील्ड हैं उनके अंदर रिस्क मैनेजमेंट का एज सच इतना अच्छा कंसेप्ट नहीं पाया जाता। हम अगले दिन बात कर रहे थे कि कौन से प्रोजेक्ट यूजुअली रिस्की होते हैं, तो हमने कहा था कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं, और फिर हमने कहा था कि जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं आईटी से रिलेटेड वो भी काफ़ी कम्प्लेक्स होते हैं। जो एक स्टडी है कि कम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो है वो, और उसके बाद जो हमारे सोशल सेक्टर प्रोजेक्ट्स हैं वो काफ़ी कम्प्लेक्स होते हैं। इन सब के अंदर जो रिस्क मैनेजमेंट है प्रोजेक्ट की वो यूजुअली एट पार नहीं है विद द स्टैंडर्ड्स। अब रिस्क क्या करता है कि आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, स्वात वैली के अंदर स्टार्ट किया, आप वहां एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं एक स्कूल की। आपका प्रोजेक्ट 3 फेजेस में है, कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन के बाद आपने उसको टीम जो वहाँ के स्कूल के होंगे, सारे लोग होंगे, प्रिंसिपल होगा या टीचर्स होंगे, उनको हायर करेंगे, और तीसरे लेवल पे आप एडमिशन्स करके तो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। आप फेज 1 के अंदर हैं, आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और फिर आपको एक दिन पता चलता है कि आपके एक टीम मेंबर ने जो कि कंस्ट्रक्शन का है उसने आके प्रोजेक्ट टीम को बताया कि यहाँ जो सॉइल की कंडीशंस थी जिसके ऊपर ये बिल्डिंग डिजाइन की गई थी और जिसके ऊपर हम काफी सारा पैसा खर्च कर चुके हैं, लेकिन उसके अंदर हमें पता चला है कि जो आपकी सॉइल है वो इतनी अच्छी स्ट्रेंथ की नहीं है, सॉइल की स्ट्रेंथ वीक है, और अब हमें वहां एडिशनल सॉइल को इम्प्रूव करने के लिए एक रिटेनिंग वॉल देनी पड़ेगी या एक स्ट्रक्चर देना पड़ेगा ताकि वो जो सॉइल है उसको रिटेन कर सके और हमारे स्कूल को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब ये जो एक चीज है, ये जो एक रिस्क आया, ये जो रिस्क है इसने किस चीज को अफेक्ट किया? इसने 2 चीजों को अफेक्ट किया, कॉस्ट को भी अफेक्ट किया और टाइम को भी अफेक्ट किया, क्योंकि जब आप रिटेनिंग वॉल बनाएंगे उसकी एक कॉस्ट होगी, और जब ये आप एक एक्टिविटी करेंगे तो वो अल्टीमेटली आपके टाइम में ऐड होगी। सो in this fashion actually risk contributes a lot towards other constraining elements as well. So risk is also a project constraints. So we are actually moving from simple projects to complex projects. So the number of constraints are low or fewer in simple projects, and number of constraints are increasing with the complexity of the projects. Project management क्या चीज है? So managing a project typically includes identifying requirements, addressing the various needs, concerns and expectations of the stakeholders as the project is planned and carried out, balancing the competing, now this word competing is very important, project constraints including but not limited to. Now this is very important. These 6 is not the final list of constraints a project team may face other than those as well. So that more complex project you have, this list will be even not sufficient. But generally for mid-level complex projects, there are 6 constraints: scope, quality, time, cost, resources, and risk. So summary of all this discussion: the more complex the project is, more constraints we may have to live with. As you can see, the project manager is actually been kept in a bottle. So again, we will revisit a few examples of simple projects and complex projects. These few slides have been shown earlier, and you can identify some of the glimpses. You have already had research paper, writing a research paper, tree planting campaigns in local area. Well, if you are, again, the context of the project is very important. If you are taking up this tree planting campaign in your housing society or in your town or in your village or in your city, that would be kind of a simple project. But if you are taking up this tree planting campaign throughout the Lahore city or Karachi or Faisalabad, then you know there would be a difficult thing and different thing. So tree planting campaigns is the same thing while you are actually planting the tree for one city or for so many cities. But when you are actually taking up this activity for fewer area or smaller area, then this is a simple project. But if you are taking up this for whole of the country, then this is even
there are a lot of projects in that. Relief collections, again, if you are taking up the relief collection from a very local town, then that is a simple project. And examination preparation is a project and simple one if you actually take up all the stuff according to the plan. Relocation, weddings, painting, parties, these are examples of simple projects. So complex projects examples are there: bridges, ocean liners, developing ocean liners. To travel in ocean liner is not a complex project, even not a project. So commercial aircraft, again, the flight of the commercial aircraft is not a project, but to develop the commercial aircraft and then to have the first flight is the complex project. Olympic Games is a very complex project. We have given an example on that. Nuclear power stations, developing them is very, very complex project. Dams, this is one of the very big activity on the planet Earth. So skyscrapers, we've heard a lot of skyscrapers nowadays, and man on moon, and near future man on Mars. Highways, large factories, airports, power grids, software development, transportation, transitional oil and gas pipelines. I've given examples the other day. Weapon systems, movie blockbuster. So there is something on complexity of the project. So level of sophistication of technology and depth of knowledge determine, among other factors, the complexity of the project. So these are two broader level factors which actually determine the complexity of the projects. And although the projects in the previous slide may be complex to manage, now given our present day technology and knowledge, they may certainly become simple projects over the time and decades as science advances. So what are the bases of complexity of the projects? So there are few of the bases generally. Broad scope, and the more broader the scope you have, the more complex project you will have. And a number of deliverables, if आपके number of deliverables ज़्यादा हैं, आपका project ज़्यादा complex होगा. Complex and changing requirements and specifications, well, आप time के साथ साथ आपकी requirements change हो जाती हैं. आप पहला phase करते हैं तो अगला phase में वो कहते हैं नहीं, हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, हमें ये दूसरी चीज़ चाहिए. एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है आपके मोबाइल फ़ोन की. जब आईफोन लॉन्च हुआ तो उसने ब्लैकबेरी की मार्केट को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब किया. सो अब आईफोन बेसिकली इज़ फॉलोइंग जो उनका अपना एक रिम का टेक्नोलॉजी है वो इनकॉर्पोरेट करते हुए वो बेसिकली इस टेक्नोलॉजी के ऊपर आ रहे हैं जो कि एप्पल ने यूज़ किया. और उसने क्या किया कि जो यूज़र है उसको एक आसानी दी इस मोबाइल इस्तेमाल करने में. तो अब दूसरों लोगों के लिए वो सारी की सारी चीज़ें चेंज करना ज़रूरी हो गया टू बी इन द कंपटीशन. जो कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं वो लॉन्ग लाइफ स्पैन होती हैं और हाईली कैपिटल इंटेंसिव होते हैं. काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है उनके अंदर विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस एंड वेंचर कैपिटलिस्ट्स. सो आपको लाइक अगर हम एक बात करें कि आप बीओटी के ऊपर एक हॉस्पिटल बना रहे हैं तो हो सकता है कि आपके पास सारे पैसे ना हो और फिर आपको एक इंस्टीट्यूट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उनसे रब्ता करने पड़े, किसी बैंकर से या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास से जाकर के कुछ पैसे आपको अरेंज करने पड़े. तो इतने ज़्यादा आपको पैसे चाहिए हो सकते हैं एक प्रोजेक्ट के लिए. ह्यूमन रिसोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है. इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंटेंसिव. Substantial specialization, expertise and experience needed from project team. If you are working on some engineering project or some R&D project or some scientific project, so specialization is very important. Sophisticated project management methodology needed. आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसके अंदर एक रिक्वायरमेंट है जी आपने यही मेथोडोलॉजी यूज करनी है, तो वो आपकी प्रोजेक्ट टीम के पास इस तरह की चीज़ नहीं है, तो दैट विल आल्सो मेक योर प्रोजेक्ट अ बिट कम्प्लेक्स. Through project planning, a well-structured project organization and clear delineation of roles and responsibilities of key stakeholders is a prerequisite of the success. Numerous stakeholders, number of stakeholders is large. Like if you are taking up this literacy improvement in remote area and the population of the total area is about 1 lakh. See, you are having so many stakeholders. So this will make your communication a bit
more complex, and then you are in need of proper coordination as well. Environmental issues are there, which actually make high level of risk and uncertainty. If you are not that certain about your stuff or environment and project, then this is a complex project. Quality considerations are very high, so the project, this also makes project, because that is putting extra demand on your project team, so your project is being a bit more complex than the simple one. Constant monitoring and evaluation, یہ بات بڑی ضروری ہے جی کہ اگر آپ کسی چیز کو کنٹینیوسلی مانیٹر کرتے رہیں گے تو اس کی پروجیکٹ ٹیم جو ہے وہ ڈیمورلائز بھی ہوگی اور آپ کی ایفیشنسی بھی تھوڑی سی کم ہوگی, سو اس میں تھوڑی سی کمپلیکسٹی ایڈ ہو جاتی ہے. Flexibility to adapt to changing situations and priorities. The more limited flexibility you have, the more complex the project will be. And formation of international consortium and cultural management considerations, high potential for conflict, strong leadership skills required for project manager, and motivation and tenacity of the project team. Large net of suppliers, vendors and contractors. So number of the suppliers is more for your project. You have to manage them a bit more. If you are having one supplier, so you can pick up the phone and talk to this guy, but if you are having 100 of suppliers, then there should be some system in place, then that will make your project a bit complex. Political and social pressures, bureaucratic hassles, these also make a simple project a complex project. Anticipated and anticipated issues, though this has been regarded as a risk or something like that, but some issues are not risk, but they are. Profitability, so your organization is going for the profitability thing. آپ کہتے ہیں کہ ہم وہ پروجیکٹ کرتے ہیں جن میں پروفٹ زیادہ ہوتا ہے, تو پھر آپ کہہ لیتے ہیں ویل یہ پروجیکٹ ہے اس میں ہمیں 10 ملین کا پروفٹ ہے, یہ پروجیکٹ ہے اس میں ہمیں 1000 ملین کا پروفٹ ہے. تو جب 1000 ملین کا آپ پروفٹ کریں گے, دیٹ پروجیکٹ ول بی اے کمپلیکس پروجیکٹ, بیکاز دین یو ایکچولی آر پوٹنگ مور کنسنٹریشن آن دیٹ تھنگ. آپ پروفیٹیبلٹی کو کنسیڈر کر رہے ہیں, وہ کم نہیں ہونا دینا چاہ رہے, تو یہ آپ کے پروجیکٹ کو کمپلیکس کر دے گا. کیش فلوز, کچھ پروجیکٹس ایسے ہوتے ہیں ان میں کیش فلوز کا ایشو نہیں ہوتا, کچھ پروجیکٹس ایسے ہیں جن میں کیش فلوز کا بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے. اگر آپ کی ٹائملی پیمنٹس نہیں ہوتی, آپ کی سب کچھ چیزیں رک جاتی ہیں. دوسرا پروجیکٹ ہے جس کے اندر آپ کمٹمنٹ کے اوپر پروجیکٹ رن کرتے ہیں, ان دیٹ سینیریو یہ پروجیکٹ آپ کا اتنا کمپلیکس نہیں ہوگا, لیکن یہ والا پروجیکٹ جس میں آپ کے کیش فلوز کے ایشوز ہوں گے وہ ہوگا. ٹیکنالوجی, ناؤ دس از ویری امپورٹنٹ. if you are going for the technology project and the technology requirement are high for certain project as per the requirements of the client or the customer, then you have to actually give it more complexity index in your portfolio. Business experience, آپ اس سے پہلے گھر بناتے رہے اور ابھی آپ کو کام مل گیا سڑک بنانے کا, تو آپ کا ایکسپیرینس کام ہے. یہ جو بے شک وہ 5 کلومیٹر کا سڑک ہو چاہے 1 کلومیٹر کی سڑک ہو, وہ آپ کا کمپلیکس پروجیکٹ ہوگا کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے. بزنس بیسڈ آن آرگنائزیشنز کمپیٹنسیز اور ناٹ, جو آپ نے کام کیا ہے, کیا جو پروجیکٹ آپ کر رہے ہیں کیا آپ کے پاس ایڈیکویٹ کمپیٹنسیز ود ان دا آرگنائزیشن اویلیبل ہیں یا نہیں ہیں. اگر تو آپ باہر سے لے رہے ہیں یا آؤٹ سورس کر رہے ہیں یا آپ ریسورسز اسپیشل پروجیکٹ بیس لے رہے ہیں, تو اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں, وہ آپ کے پروجیکٹ کو کمپلیکس کر دیتا ہے. پروجیکٹ ڈیفینیشن, کیا آپ کا پروجیکٹ اسی طرح کا ہے جس طرح کے کسٹمر چاہ رہا ہے, کیا وہ آپ نے اس سے بات کر لی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ وہ چاہ رہا ہے کہ آپ ایک اسے محل بنا کے دیں اور آپ اس کو ایک کنال کا گھر بنا کے دینا چاہ رہے ہیں, دونوں میں بہت فرق ہے. اب آپ نے یہ چیز کلیریفائی کرنی ہے. اگر تو ڈیفینیشن بالکل کلیئر ہے دین یور پروجیکٹ از ناٹ کمپلیکس, بٹ اگر یہ اس طرح کی ڈیفینیشن میں کچھ فلاز ہیں, اور یوزلی ہوتے ہیں, کلائنٹ کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے مجھے کچھ ملے گا, اور جو کانٹریکٹر ہے یا جو سپلائر ہے وہ کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ دینا ہے, اور یہ چیز زیادہ آتی ہے جب آپ سوشل سیکٹر پروجیکٹس کے اندر چلے جاتے ہیں. Objectives and results, these also make project complex. Then engineering, research projects are usually complex one because उनका output जो है इतना certain नहीं होता. Production with many of the same products and production with several models of the products, one of a kind of product and prototype product, جو پہلے ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے complex ہوتے ہیں. ٹیم کمپوزیشن اینڈ پاسٹ پرفارمنس کے جو لوگ آپ نے اکٹھے کیے ہیں انہوں نے ایز اے ٹیم کوہیجن کے ساتھ دوسرے پروجیکٹس میں ان کی کیا پرفارمنس رہی ہے, یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے, اور اگر اس طرح کی کوہیجن نہیں ہے تو آپ کا پروجیکٹ بھی کمپلیکس ہو جائے گا.
clarity of problem and need, requirements, volatility, ये हमने ऑलरेडी बात की है लेकिन इसमें हम दोबारा इसको कह रहे हैं. स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस. अब स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या मतलब है कि आपके लिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है. एक प्रोजेक्ट हो सकता है बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो लेकिन उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा ना हो. आपका ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग रन गोल ये है कि आपने ऐसे प्रोजेक्ट्स करने हैं जो कि वैल्यू ऐड करें टुवर्ड्स सोसाइटी. अब आप एक सड़क बना रहे हैं तो ठीक है, उससे जो पैसे आएंगे वो अल्टीमेटली आपके लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव्स में जाएंगे, लेकिन ये प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. आपके वो प्रोजेक्ट्स जो कि सोशल सेक्टर हैं वो इस पोर्टफोलियो के अंदर स्ट्रेटेजिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हेंस दोज आर द मोर complex project. So level of change is very important. If level of change is more, the more complex your project will be, and level of IT used. So अगर आप sophisticated IT application use करना चाह रहे हैं तो फिर आपका project जो है वो complexity उसकी ज़्यादा हो जाएगी. Okay, so there are 7 factors of project management complexity. अब हमने पहले बात की थी complex project की और उसकी क्या बेसिस होती हैं, क्या चीजें हैं जो प्रोजेक्ट को कॉम्प्लेक्स बनाती हैं. अब उस जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं. तो 7 फैक्टर्स हैं जी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर हम ये स्टडी करते हैं. वो स्टडी दैट स्टेबिलिटी ऑफ द ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉन्टेक्स्ट. सो ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉन्टेक्स्ट को स्टडी किया जाता है कि वो क्या है. उसके बाद नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन्स, मेथड्स और अप्रोचेस इन्वॉल्व्ड इन परफॉर्मिंग द प्रोजेक्ट, एंड देन magnitude of legal, social or environmental implications from performing the project, and then overall expected financial impact, positive or negative, on the project's stakeholder, and then strategic importance of the project to the organization or organizations involved, and stakeholder cohesion regarding the characteristics of the product of the project, and then number and variety of interfaces between the project and other organizational entities. So these are 7 parameters which is given in some literature which should be considered while you are actually managing. So you can actually relate previous slides with this. Over there we have listed down few of the parameters which make actually a project complex, and over there we are actually taking up all this and we are defining 7 parameters or factors for proper project management complexity. Okay, so this is it, and let's have a summary of this lecture. In this lecture we've talked about the process, and we've talked about the difference between the project management process and product oriented process of a project, and then we have talked about complex projects, why the projects are complex, and then we've talked about triple constraint concept, and then we added this quality aspect to that, and then the project constraints, like how many project constraints are there in complex projects. So throughout we have learned the more constraints we have, the more complex the project will be. So if the constraints are lesser, so the project will be less complex. And then we've talked in detail, good detail, on the basis of the complexity of the project. So there are, time constraints are there, stakeholders, number of stakeholders, team cohesion, project managers competency, organizations experience, and stuff like that. We've talked of that. And then factors of project management complexity, we have talked about 7 factors which actually influence the project management complexity. So this is it. I hope we have learned this thing, and this is very interesting one. I mean, अगर हम ये सारे concept सीख लेते हैं तो आने वाली slides के अंदर हमें काफ़ी आसानी से हम इसको कर सकते हैं. So this is today's end note. The true essence of knowledge is to apply it. So whatever you are learning, we have to actually apply it. And I say good luck, thank you, and Allah Hafiz.